جناب عزت امام میرے مسلک عزیز قاری قرآن جناب محترم حافظ قاری محمد معین صاحب سے مقدس کی آپ تشریف لائیں اور آج کی اس نورانی محفل پاک کا آغاز صحیفہ انقلاب سے فرمائیں۔ ابتدا ہوتی ہے رب جلیل کے بابر کا نام سے جناب عزت امام قاری محمد معین صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں آج کی اس نورانی ویدانی لاسانی محفل پاک کا آغاز صحیفہ انقلاب سے فرما رہے تھے جناب محترم حافظ قاری محمد معین صاحب دعا کرتے ہیں مالک مولا قاری معین صاحب کی زبان میں عمر میں عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے جس محبت کے ساتھ
جس الفت کے ساتھ آپ قرآن آیات بینات کو تلاوت فرما رہے تھے، دل کو سکون بھی مل رہا تھا اور یہ دل بھی چاہ رہا تھا کہ آپ اسی طرح تلاوت جاری رکھیں اور ہم یوں ہی بیٹھ کے سماعت کرتے رہیں۔ تصور کی دنیا میں میں یہ کہہ سکتا ہوں جیسے تصور کی دنیا میں گنبد خضرا کے سائے کے نیچے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور ہم یوں بیٹھ کے سماعت فرما رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، میں بات کر رہا تھا سکون کی۔ سکون کیوں نہ ملے؟ یہ رب کا کلام اتنا میٹھا ہے، یہ رب کا کلام اتنا شیریں ہے، یہ رب کا کلام اتنا پیارا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب لیجئے، کوئی بھی کتاب لیجئے، کوئی بھی رسالہ لیجئے، کوئی بھی ڈائجسٹ لیجئے، کوئی بھی دنیا کی کتب لیجئے، ایک بار پڑھیں گے، دو بار پڑھیں گے، تیسری بار پڑھنے کا دل نہیں چاہتا۔ صدیاں بیت چکی ہیں سامعین محترم، دل یہی چاہتا ہے کہ اس رب کے کلام کی تلاوت اس انداز سے کی جائے کہ سانسیں چلتی رہیں تا دم آخر اس کلام کو یوں جاری اور ساری رکھا جائے۔ سامعین محترم، ایک اور بات کر دیتا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو میری ضرور اصلاح فرمائیں گے۔ سامعین محترم، اس دور کے اندر ہم اکثر سکون تلاش کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، شادی کے موقع پہ یہ محفل ذکر مصطفیٰ سجانا کوئی چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ سامعین محترم، ہم طرح طرح کے رواجوں میں پڑ چکے ہیں، طرح طرح کے فطروں میں پڑ چکے ہیں، طرح طرح کی برائیوں میں پڑ چکے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یار سکون نہیں مل رہا، یار کہیں سے سکون کی دولت نہیں مل رہی۔ سامعین محترم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم حمایت کو نام سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں سکون کہاں سے ملے گا۔ جس فرد سے پوچھا جائے، جس شخص سے پوچھا جائے، جس آدمی سے پوچھا جائے، وہ پریشان نظر آتا ہے، کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہو چکا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے ہم رب کے کلام سے پوچھتے ہیں، اے کلام کوئی ہماری رہنمائی فرما، کوئی ہماری مدد فرما۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ہم نے پوچھا، اللہ کا کلام بول پڑا، اللہ کا کلام کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کی یاد ہی دلوں کا سکون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اور اس کے مصطفیٰ کا ذکر ہی دل کا سکون ہے۔ دوستو، مجھے یہ بتائیے گا، جب اس ذکر کو چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیں گے، مصطفیٰ کی یاد کو چھوڑ دیں گے تو کیا ہمارے دلوں کو سکون ملے گا؟ نہیں۔ دوستان محترم، یہ طرح طرح کے فطروں میں بڑھ کے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ اور نبی کے در پہ چلو، دل میں عشق مصطفیٰ سجا کے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو میرے بھائی اور دوستو، یہ سارا کا سارا قرآن میرے نبی کی نعت بن جایا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مالک مولا ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کو سمجھ کے اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آواز بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ درود و سلام پر عظیم عبادت ہے، اپنی زبانوں کو درود و سلام سے محبت کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الحجاب بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب جمال و یا سید البشر من وجهك الكريم لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان عنده بعد خدا بزرگی کے سبق۔ بہت مختصر سی میری کہانی ہے،
بہت مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے آقا آپ کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے یا رسول اللہ آپ کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے۔ سمین محترم، اللہ رب العزت کا احسان عظیم جس مالک مولا نے مجھے اور آپ سبھی احباب کو یہ توفیق بخشی ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر ہم سبھی احباب کو اکٹھا ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ سمین محترم، آج کی محفل بس سلسلہ شادی خانہ آبادی جناب محترم بھائی محمد ہارون علی رضوی سے شادی کے موقع پہ عظیم و شان محفل میلاد انعقاد کرنے پہ میں اہل خانہ کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں کہ اس موجودہ دور کے اندر ہم طرح طرح کی رسم و رواج کے پابند ہو گئے۔ سمین محترم، شریعت کے مطابق ایک نکاح اور دوسرا دعوت ولیمہ، اس کے علاوہ جتنی بھی رسومات ادا کی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری اسلام کی اجازت نہیں دیتا، اور جو بھائیوں نے یہ قدم اٹھایا ہے میں اس میں پیش کر رہا ہوں، اور اتنی خوبصورت محفل سجا میرے مسلک کے عزیز علماء کرام کو یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ میری مراد فاضل جلیل عالم نبی مقرر شعلہ بیان عالم الابتداء مسلک پاسبان رضا جناب عزت جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد خلیل حسین چشتی صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد ہزار، اور آپ کے امراض تشریف فرمائے استاد العلماء فاضل جلیل عالم نبی پیکر اخلاص وفا جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبدالرشید شومانی صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد اور عظیم مدعی رسول بلبل رسول کوئل رسول جناب عزت امام حضرت علامہ مولانا قاری محمد حفیظ احمد نقشبندی صاحب، اور دور و نزدیک سے جتنے بھی علماء کرام سناخان مصطفیٰ اور آپ جتنے بھی بھائی دوست بچے یہاں پہ تشریف لائے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین محترم، آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ سنانے کے لیے ہم سبھی احباب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں مالک مولا جو کچھ کہیں جو کچھ سنیں میرے ذمہ ہم سبھی احباب کو بالخصوص عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب محترم حافظ قاری محمد حفیظ نقشبندی صاحب اسی دوران ہماری اس بزم کو رونق بخشی ہے۔ فاضل جلیل عالم نبیل مقرر شعلہ بیان عالم نقطہ جناب محترم حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفاقت جلالی صاحب، میں اپنی جانب سے اہل خانہ کی جانب سے علماء کرام کی جانب سے جن کی عطا کر رہی ہوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو سامعین محترم، وقفہ نماز ہوگا، نماز اثر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، اس کے بعد باقی پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ جن احباب نماز پڑھنی ہے بلکہ سارے احباب نے پڑھنی ہے وضو فرما دیں تاکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا رحمة للعالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا تو این قصہ مختصر. مسلات کے بعد نہایت ہی میرے مسلک کے علماء اکرام اور بالخصوص بھائی ارون صاحب جنہوں نے آج کی اپنی شادی کے موقع پر محفل میلاد نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محفل کا انعقاد کیا اور ہم سب کو مدعو کیا. میں اپنی طرف سے اہل خانہ کی طرف سے اور اس لیے کہ میں یہاں کا مقامی ہوں، آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، اکثر میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتا رہتا ہوں، لیکن آج میرا جو جی چاہتا ہے کہ علامہ چشتی صاحب اور رفاق جلالی صاحب کا بیان سنوں، تو میں آپ تمام احباب کا اپنی طرف سے گھر والوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے گناہوں مصروفیات کو چھوڑ کر اس روحانی فیضانی محفل کے اندر شریک ہوئے. دنیا داری کے اعتبار سے تو آپ آتے ہی تھے اس لیے کہ کافی سامنے تھی، لیکن آپ نے یہاں اس محفل کے اندر آ کر جو ثبوت دیا یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ یہ محفل اس کی نسبت ہے. آپ نے بیدار ہو کر سننی ہے اور اس کا ثبوت دینا ہے. میں دوبارہ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے تمام مصروفیات کو چھوڑ کر اس روحانی محفل میں شریک ہوئے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا. محمد خلیل حسین چشتی صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد ڈگر. تو سامعین محترم، وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا کہ کچھ کہا جائے. مہمان عالم دین کو سننا ہے، آپ سبھی احباب بھی اسی انتظار میں بیٹھے ہیں. تو میں وقت ضائع کیے بغیر نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں فاضل جلیل عالم نبیل مقرر شعلہ بیان مسئلے کی پاسبان رضا جناب پروفیسر قاری محمد رفاقت جلالی صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. لبیک لبیک لبیک. آج کی یہ محفل نہایت ہی ادب اور تعظیم کے لائق. خاص الاخص حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد چشتی صاحب خطیب اعظم ڈگار اور بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرشید صاحب زیدہ مجدہ اور دیگر علماء کرام جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں. اور خاص الاخص میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صمیم قلب سے نہایت ہی محب و محبوب، نہایت ہی تعظیم اور ادب کے لائق محترم راجہ محمد ہارون رضوی صاحب کہ آپ نے اپنی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں یہ ختم نبوت کے حوالے سے محفل پاک کا انعقاد کیا. تو میں ہارون صاحب کو مبارکباد دینے کے بجائے میں تہ دل سے آپ کے والدین کو صمیم قلب سے میں ہدیہ تبریک اور ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہو گیا. آج ہماری شادیوں میں تو گانے بجے ہوا کرتے تھے، ڈانس ہوا کرتا تھا، لوگ ناچا کرتے تھے، ڈول ڈمکا یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. یہ حیران کن بات ہے، حیران کن بات ہے. یقیناً یہ لبیک کا فیض ہے، بس یہ لبیک کا فیض ہے. میرا جب سے ہارون بھائی سے تعلق ہوا ہے محض لبیک یا رسول اللہ اس تحریک کی وجہ سے. میں نے ایک دن گاڑی دیکھی تو خادم صاحب کی تصویر لگی تھی، رکے، ملاقات ہوئی. 2 سال 2.5 سال قبل کی بات ہے. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا یزید، اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا. مسلمان
کربلا کی دھرتی پر امام علی مقام اور آپ کے رفاقا کو بلا لیا. ارے جب میدان کربلا سجا، میدان کربلا جب برپا ہوا تو یزید نے کہا امام علی مقام مسجد بھی آپ سنبھالیں، ممبر بھی آپ سنبھالیں، ارے حجرے بھی آپ سنبھالیں، سب کچھ آپ سنبھالیں، مجھے صرف اور صرف ایک پرچی دے دے، میرے ہاتھ پر بیعت کر دے، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے آپ سے، صرف کیا کریں میرے ہاتھ پر بیعت کرے، بس عہدہ اور منصب میں سنبھالوں، مسجد ممبر و محراب آپ سنبھالیں. اے امام حسین کو ماننے والوں، اے اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والوں، اے مصطفیٰ کی ناموس پر اپنا تن من دھن کٹوانے والوں، اے مصطفیٰ کی ختم نبوت کے لیے اپنے بچے کٹوانے والوں، امام علی مقام کو جب یزید نے کہا اے امام حسین سب کچھ آپ سنبھال لیں، میرے ہاتھ پر بیعت کر کر پرچی کو میرے حق میں ڈال لیں. امام حسین نے کہا بدبخت یزید، تو عہدہ اور منصب کی بات کرتا ہے، مسجد و منبر کی بات کرتا ہے، میں اپنا سارا گرانہ تو کٹوا سکتا ہوں لیکن تجھ جیسے بدبخت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا. زندہ باد. میری گفتگو سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے موضوع بدلا ہوا کس کی وجہ سے؟ آپ احباب کی وجہ سے. آپ تو ٹھنڈے پڑ چکے ہیں. میں تو آپ کی آگ کو مزید چنگاری دینا چاہتا ہوں. تو ایسے تو نہیں، 10 منٹ 15 رہ گئے تو میرا ساتھ دیں. ارے کربلا کی دھرتی ہو، سرزمین کربلا ہو، ارے حضور کے گھر والوں سے، نواسہ رسول سے کربلا کی دھرتی خونزار ہو جائے. ارے وہ گردنیں، وہ 72 تن کس لیے کٹوائے تھے؟ صرف اس لیے کہ امام حسین نے کہا کہ بدبخت تو شرابی ہے، زانی ہے، میں کبھی بھی تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اپنا سارا گرانہ تو کٹوا سکتا ہوں لیکن تجھے تیرے حق میں پرچی نہیں ڈال سکتا. مصطفیٰ کو وہ مانتا تھا، ختم نبوت کو وہ مانتا تھا، صرف کبیرہ گناہ کرتا تھا، کبیرہ گناہ، شرابی تھا، زانی تھا، شرابی اور زانی تھا. ارے وہ ختم نبوت کا منکر نہ تھا، مصطفیٰ کے مقام اور مرتبے کا منکر نہ تھا. ارے امام حسین نے صرف شرابی اور زانی ہونے کی وجہ سے اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تو جن لوگوں نے لبیک کے علاوہ ووٹ ڈالے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. نون لیگ ہو تو غازی ممتاز قادری غازی اسلام کہ جو مصطفیٰ کی ناموس پر پہرا دے کر جائے، ارے اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا جائے. ارے پیپل پارٹی ہو تو وہ مصطفیٰ کی ختم نبوت پر حملہ کرے اور کہے کہ ختم نبوت کا جو قانون ہے یہ کالا قانون ہے. ارے پی ٹی آئی ہو تو مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والوں کو اپنی نگرانی کے اندر رہا کر دے. لبیک والے ہوں تو رمضان کے اندر لاہور کی دھرتی پر اپنے گردنیں کٹوا دیں. وہ لوگ جن لوگوں نے لبیک کے علاوہ ووٹ ڈالے ہیں وہ اپنے ایمان کی فکر کریں کہ یزید شرابی تھا، زانی تھا، ختم نبوت کا منکر نہ تھا، مگر ملک پاکستان کے اندر پی پی ہو تو ختم نبوت پہ حملہ کرے. ارے نون لیگ ہو تو غازی اسلام کو تختہ دار پر لٹکا دے. ارے پی ٹی آئی ہو تو گستاخان رسول کو اپنی نگرانی کے اندر رہا کرے. ہم لوگ پھر انہی کا ساتھ دیں، اپنے ایمان کو جھنجھوڑے کہ کس منہ سے ہم نے 25 تاریخ کو ان لوگوں کے حق میں بیعت کی. یہ محض ایک دن کا فیصلہ نہ تھا. چشتی صاحب آگے فرما چکے ہیں یہ ایک دن کا فیصلہ نہ تھا. خدا کی قسم یہ تو 5 سال کی بیعت ہے، یہ تو 5 سال کی بیعت ہے. مصطفیٰ نے فرمایا من قصر قوم فہو منہم، جو جس قوم کی کثرت بڑھائے گا، جس جماعت کی کثرت بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. ارے وہ قابل تحسین ہیں کہ جو لبیک یا رسول اللہ ختم نبوت کے رکن بنے اور وہ لوگ اپنے ایمانوں پر اپنے ایمانوں کی فکر کریں کہ جن لوگوں نے دیگر پارٹیوں کی تعداد کو بڑھایا ہے. اگر آپ ان میں سے کوئی ختم نبوت پر حملہ کرتا ہے تو جس نے سٹیمپ لگائی ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے.
اگر کوئی ناموس رسالت پر حملہ کرتا ہے تو جس نے ان کے حق میں پرچی ڈالی ہے وہ بھی ان کے اندر شامل ہے. من قصر قوم فهو منهم، کہ جو جس جماعت کی کثرت کو بڑھائے گا وہ انہی میں سے ہوگا. آپ 5 سال کے لیے جن کینڈیڈیٹوں کو آپ نے ووٹ ڈالے ہیں وہ سیاہ کریں یا سرخ کریں، کچھ بھی کریں، ان کے گناہوں کے اندر میں اور آپ بھی شامل ہیں. وہ گناہ کریں گے تو وہ ہمارے بھی لکھے جائیں گے. تو نیکی کا تو تصور بھی نہیں ہے ان لوگوں سے. ارے کون سی نیکی جو مصطفیٰ سے وفاداری نہ کرے وہ اپنے سے کیا وفاداری کرے گا؟ جو مصطفیٰ کی ناموس کے ساتھ وفا نہ کرے، ختم نبوت کے ساتھ غداری کرے، وہ اپنی جان کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا؟ ارے قبر کے اندر جو کامیابی کی ضمانت کا سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بس تو بتا کہ مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، بس بتا کہ مصطفیٰ کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا. ارے بس بتا کہ مصطفیٰ کی ختم نبوت میں تو نے کیا کیا تھا. ارے بتا کہ مصطفیٰ کی ناموس پر جب لاہور کی دھرتی پر اس شاکان مصطفیٰ کو شہید کیا جا رہا تھا تو تیری زبانوں پر کیا تھے کہ مولویوں کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے. ہاں اچھا ہو رہا تھا، اچھا ہو رہا تھا. شہادت تو پھر قسمت والوں کے نصیب میں آتی ہے. اچھا ہو رہا تھا ہمارے ساتھ، کاش وہاں ہم بھی شہید ہو جاتے. کاش. خالد بن ولید پوری زندگی جنگوں کے اندر لڑتے رہے، پوری زندگی، شہادت نہ ملی. اپنے پورے جسم کو چھنی کروا دیا، شہادت نہ ملی. شہادت تو قسمت والوں کو ملتی ہے. ہاں مولویوں کے ساتھ اچھا ہو رہا تھا، اچھا ہو رہا تھا. کیوں؟ لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے لیے جان دے رہے ہیں، آپ کے لیے جان. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. سارے ہاتھ اٹھا کے لگائیں. زندہ باد، زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ. فخر کریں وہ لوگ، فخر کریں کہ 5 سال کے لیے وہ بے غم ہو کے سو جائیں. ہم تو ہار کے بھی جیت چکے ہیں، ہار کے بھی جیت چکے ہیں، ہار کے بھی جیت چکے ہیں. میدان معاشر میں مصطفیٰ کا سامنا کرنا ہے. شفاعت کے لیے کس کے در پہ جائیں گے؟ ارے گنبد خضرا کے در پہ جائیں گے. یہ بھول جائیں کہ ہمارے اعمال ہمیں جنت کے اندر لے کے جائیں گے. نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. اعمال وہ بات کا مسئلہ ہے، وہ بات کا مسئلہ ہے. قرآن کے اندر آپ دیکھیں کہ رب ذوالجلال نے کیا فرمایا. خدا کو ہمارے اعمال سے غرض نہیں ہے، اس کو غرض ہے تو صرف نالین مصطفیٰ سے غرض ہے، نالین مصطفیٰ سے. ارے ہمیں کون سی چیز مصطفیٰ سے عشق کرنے سے روک رہی ہے؟ میرے 10 منٹ باقی ہیں، توجہ سے سنیں، میں ٹائم پہ ختم کر دوں گا. ہمیں کون سی چیز ہے جو مصطفیٰ سے محبت سے روک رہی ہے؟ کیا مصطفیٰ کے علاوہ بھی کوئی ہستی تھی کہ جس کے صدقے سے ہمیں سب کچھ ملا ہے؟ کوئی تھی ہستی؟ اگر نہیں تھی تو پھر 25 تاریخ کو ہم نے کیا کیا ہے؟ بتائیں نا کیا کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے بتایا. سلیمان تحصیر کون تھا؟ پی پی کا تھا. اس نے کیا کہا تھا کہ یہ ختم نبوت کا قانون کالا قانون ہے، نعوذ باللہ علیاذ باللہ. نقل کفر نہ باشد. کفر کی بات کو نقل کرنا یہ کفر نہیں ہے. کون تھا سلیمان تحصیر؟ پی پی کا تھا. اس کو واصل جہنم کس نے کیا؟ ارے لبیک والے نے کیا جو ممتاز قادری تھا. ارے بچہ چھوٹا سا ہو تو سب کچھ قربان کر کے کہے کہ مصطفیٰ یہ گستاخ آپ کا ہے، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. ارے سامنے کھڑا کر کے اس بدبخت کو ممتاز قادری نے واصل جہنم کر. پھر اس عاشق رسول ممتاز قادری کو پھانسی کس نے دی؟ نون لیگ والوں نے دی. نون لیگ والوں نے دی. ارے پھر معاملہ چلا، معاملہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا. پی ٹی آئی کا دور آ گیا، پی ٹی آئی کا دور آ گیا. آسیہ ملونہ کون تھی؟ گستاخ رسول تھی. ارے خادم رضوی جو ٹانگوں سے معذور ہو، جس کے چراغ یہ لوگ ہیں، جس کے چراغ یہ لوگ ہیں. خادم رضوی کی یہ محنت کبھی رائگاں نہیں جائے گی. یہ لوگ مر جائیں گے مگر کبھی بھی لبیک کے مشن سے بے وفائی نہیں کریں گے. ہم نے ارے لاہور کی دھرتی پر خادم رضوی کے ہاتھ پر ہم نے یہ عہد وفا کیا ہے کہ اے بابا ہم مر تو سکتے ہیں مگر تیرے ساتھ کبھی عہد وفا نہیں کر سکتے. ہم نے خادم رضوی تیرے ہاتھ پر موت کی بیعت کی ہے. ارے تیرے منصور کے لیے، تیرے مشن کے لیے
کہ جو تیرا مشن مصطفیٰ کے دین کو تخت پر لانے کا ہے، اس مشن اور منصور کے لیے ہمیں سب کچھ بھی کٹوانا پڑا تو خادم رضوی ہم کٹوا دیں گے، تیرے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کریں گے۔ ارے آدمی ٹانگوں سے معذور ہو، پانی کا گلاس بھی نہ اٹھا سکتا ہو تو اس سے کفر بھی کانپ رہا ہو، تو پھر بتائیں نا وہ طاقت کون سی ہے؟ وہ طاقت خادم رضوی کی نہیں بلکہ خدا کی قسم وہ طاقت گنبد خضرا کی طاقت ہے، وہ طاقت گنبد خضرا کی طاقت ہے، ارے وہ طاقت صدیق اکبر کی طاقت ہے، ارے وہ طاقت عمر فاروق کی طاقت ہے، ارے وہ طاقت عثمان غنی کی طاقت ہے، ارے وہ طاقت غازی علم الدین کی طاقت ہے، ارے وہ طاقت غازی ممتاز قادری کی طاقت ہے۔ وہ کس کی طاقت ہے؟ غازی ممتاز قادری کی طاقت ہے کہ ٹانگوں سے معذور ہو آدمی، پانی کا گلاس بھی نہ اٹھا سکتا ہو اور کفر بھی کانپے۔ ارے کیوں نہ کانپے؟ جو مصطفیٰ سے وفا کر جاتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مجھے بتائیں نا، وہ دور قائد اعظم اور علامہ اقبال علیہ رحمہ کا دور تھا جب غازی علم الدین کو پھانسی دی گئی۔ ارے اگر غازی علم الدین قاتل ہوتا تو علامہ اقبال قبر کے اندر کیسے اتارتے انہیں؟ قائد اعظم ان کا مقدمہ کیسے لڑتے؟ ارے ان لوگوں کا غازی علم الدین سے محبت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ مصطفیٰ کی ناموس کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والا وہ قاتل نہیں بلکہ وہ عاشق رسول ہوا کرتا، عاشق رسول ہوا کرتا ہے۔ وہ بات کر رہا تھا، اعمال بات کی بات ہے، اعمال بات کا مسئلہ ہے۔ اعمال تک اپنے آپ کو قابل تو بنائیں، قابل تو بنائیں اعمال تک۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجمع لگا تھا، یاتی علی الناس زمان، میرے صحابہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کیا یجتمعون فی المساجد، لوگ مسجدوں کے اندر جمع ہوں گے، مسجدوں کے اندر لوگ جمع ہوں گے۔ مسجدوں کے اندر کیوں آتے ہیں؟ کاروبار بزنس کرنے کے لیے؟ مسجد کے اندر تو ہم قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، ذکر اذکار اوراد و وظائف کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میرے صحابہ یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا یجتمعون فی المساجد، لوگ مسجدوں کے اندر جمع ہوں گے، ولیس فیہ مومن، ان میں کوئی مومن کوئی بھی نہیں ہوگا، ان میں مومن کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اے عشاقان مصطفیٰ، اے تحریک لبیک کے چمکتے ستاروں، ذرا غور کریں کہ وہ دور کہیں آ تو نہیں گیا کہ مسجدوں کے اندر سجدے پہ سجدہ کر کے ہماری پیشانوں پہ نشان پڑ چکے ہیں۔ ارے مسجدوں کے اندر ہم جوک در جوک جاتے ہیں، لیکن آقا کہتے ہیں کہ ایمان سے خالی ہوں گے۔ وجہ کیا؟ کہ میرے صحابہ ان لوگوں کے دل میری محبت سے خالی ہوں گے، میری محبت سے خالی ہوں گے۔ مسجدوں کے اندر جائیں، عبادت کریں، لوگوں کو لے کر جائیں، اور پھر بھی ہم ایمان والے نہ ہوں تو پھر ایمان کیا ہے؟ پھر ایمان کس چیز کا نام ہے؟ عشاقان مصطفیٰ خدا سے پوچھتے ہیں کہ میرے مالک، اگر ایمان نماز روزے زکوٰۃ اور حج میں نہیں، اگر ایمان قرآن کی تلاوت ذکر اذکار اوراد و وظائف میں نہیں، تو پھر بتائیں آپ ہی کہ ایمان کیا ہے؟ تو کہا کہ مجھ سے سوال کرنے والے سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ایمان کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو مجھے نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ روزوں کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ اور حج کی ضرورت ہے۔ فاتبعونی، میرے محبوب کے قدموں میں گر جاؤ، ارے سگے مصطفیٰ بن جاؤ، تیرے مصطفیٰ کے بیکاری بن جاؤ، بیکاری بن جاؤ۔ ارے خدا نے نہ نماز کا ذکر کیا، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ اوراد و وظائف کا۔ کہا کہ اے لوگوں، اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اگر خدا کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہو تو مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، فاتبعونی، میرے مصطفیٰ کے در کے بیکاری بن جاؤ، میرے محبوب کے در پہ جھک جاؤ، میرے محبوب کے در کا کتا بن جاؤ۔ دوسری جگہ دیکھیں، والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، آیت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، 2 دفعہ میں نے کوشش کی لیکن آیت ذہن میں نہیں آ رہی، چلے وہ اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ اے محبوب، جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو جاؤ کا آپ کے در پہ آ جائیں، جو آپ کے در پر جھک جائے گا، ارے آپ کے در پہ آنے کی وجہ سے میں اس کی بخشش فرما دوں گا، میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ آخری 2 منٹ کی بات، اس کے بعد اجازت، اور میرے 2 منٹ بھی باقی ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ ایہم الخلق اعجب الیکم ایمانا، مجھے بتاؤ کہ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ آخری حدیث بڑی مزے کی حدیث، سمجھ آ گئی آپ احباب کو تو جھوم اٹھیں گے اور اس پیغام کو اپنے پلے باندھ لینا ہے۔ ایہم الخلق اعجب الیکم ایمانا، میرے صحابہ مجھے بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے، افضل اور اعلیٰ ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا قالوا الملائکہ، یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان سب سے عجیب تر ایمان، افضل اور اعلیٰ ایمان ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال وما لکم لا یؤمنون وانا بین فریکم، کہ فرشتوں کا ایمان عجیب تر ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہم وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رہتے ہیں، وہ تو 24 گھنٹے رب ذوالجلال کے دیدار کے اندر غوطہ زن رہتے ہیں، ارے وہ تو 24 گھنٹے رب ذوالجلال کے دیدار کی فراوانیوں کے اندر معوزن رہتے ہیں۔ میرے صحابہ فرشتوں کا ایمان عجیب ایمان نہیں۔ النبیون، یا رسول اللہ اگر فرشتوں کا نہیں تو انبیاء کا ایمان سب سے عجیب تر ایمان ہے۔ آقا نے فرمایا قال وما لکم لا یؤمنون والوحی ینزل علی، میرے صحابہ انبیاء کا ایمان عجیب ایمان کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پر تو ہمیں وقت رب ذوالجلال کی وحی کا نزول ہوتا ہے، ان پر تو 24 گھنٹے رب ذوالجلال کی وحی کا نزول ہوتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں تو ہمیں وقت رب ذوالجلال کی بارگاہ سے فرشتے بھی لے کر آتے ہیں۔ میرے صحابہ انبیاء کا ایمان بھی عجیب ایمان نہیں۔ پھر صحابہ نے کہا فَنَحْنُ، یا رسول اللہ اگر انبیاء کا بھی نہیں تو پھر ہم صحابہ کا ایمان سب سے عجیب تر ایمان ہے۔ کہا کہ آپ کا ایمان عجیب تر ایمان کیسے ہے کہ آپ تو ہم وقت میری بارگاہ میں رہتے ہو، کہ 24 گھنٹے میرے دیدار کے اندر غوطہ زن جاتے ہو۔ میرے صحابہ آپ کی آنکھوں کے سامنے میں نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے میں نے ڈوبے ہوئے سورج کو اپنے قدموں میں واپس بلایا ہے۔ میرے صحابہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان نہ لاتے تو کون ایمان لاتا؟ تینوں جواب ریجیکٹ کر دیے، فرشتے بھی نہیں، انبیاء بھی نہیں اور صحابہ بھی نہیں، پھر کون؟ کہا کہ میرے صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عجیب ایمان ان کا ہے کہ قال وما لکم لا یؤمنون والوحی ینزل علی، کہ انبیاء کا بھی نہیں کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ میرے صحابہ عجیب ایمان ان لوگوں کا ہے جو تم سب کے بعد اس زمانے میں آئیں گے، مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، بن دیکھے میرا عشق کرتے ہوں گے، مجھے سنا بھی نہیں ہوگا، ارے بن دیکھا میرا عشق کرتے ہوں گے، بس سنا ہوگا کہ کوئی کنڈل والی زلفوں والا تھا، سنا ہوگا کہ کوئی بدوہا کے چہرے والا تھا، سنا ہوگا کہ کوئی واللیل کی زلفوں والا تھا، دیکھا بھی نہیں ہوگا، بن دیکھے میرا عشق کرتے ہوں گے اور ٹوٹ ٹوٹ کر عشق کرتے ہوں گے کہ ان میں سے ہر ایک کی آرزو ہوگی یا رسول اللہ اگر آپ کا درشن ہو جائے تو سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ میں اور آپ وہ لوگ ہیں کہ مصطفیٰ کو دیکھا نہیں پھر بھی محبت کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جو لبیک یا رسول اللہ کے رکن ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے کارکن ہیں۔ کل قیامت والے دن پتہ ہوگا، پتہ چلے گا، وہ تو بابا جی فرمایا کرتے تھے نا، یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ ہم تو ووٹ ڈال کے سو چکے ہیں، انتظار کر رہے ہیں حشر کا، اور حشر سے پہلے بھی قبر کا۔ مصطفیٰ آئیں گے، فرشتوں کو کہیں گے فرشتوں اس کو رہنے دو، اس نے تو میرے نام پر 25 تاریخ کو مہر لگائی تھی۔ تو میں آخر میں پھر بالخصوص راجہ ہارون صاحب کے والدین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ فخر کریں کہ خدا نے آپ کو ایسی اولاد دی ہے کہ جو مصطفیٰ کے عشق اور محبت کا دم بھرتی ہے، ورنہ ان کے ساتھ لڑکوں کی آج کل کی عمر میں کیا حرکتیں ہوتی ہیں، آپ سب کے سامنے ہیں۔ تو ان کے والدین خدا کا شکر کریں، مصطفیٰ کا شکر کریں، اور ہر دعا کے اندر امیر المجاہدین کو یاد رکھیں کہ یہ ان کی لگائی ہوئی آگ جو قیامت تک جلتی رہے گی، اور یہ آگ دشمنان اسلام کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ اور جو لوگ لبیک یا رسول اللہ کے رکن ہیں وہ اپنی تعدم مرگ کی خادم رضوی کے ساتھ عہد وفا کریں کہ ہم کبھی بھی اس تحریر سے بے وفائی نہیں کریں گے، اور جو ابھی تک نہیں شامل ہوئے وہ شامل ہو جائیں، ابھی بھی ٹائم باقی ہے، ابھی دیر نہیں ہوئی۔ تو اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جشن میلاد النبی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بعد از حمد و سلام لائق عزت تعظیم و تکریم اسٹیج کی زینت وارثان محراب و منبر میری جماعت کے مقتدر علماء ذی قدر و ذی احتشام
آج کی اس خوبصورت محفل پاک کے مہمان خصوصی میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل خطیب نقطہ‌داں حضرت علامہ مولانا پروفیسر آئے ہوئے مہمان علامہ پروفیسر قاری محمد رفاقت جلالی صاحب اور ہماری جامعہ مسجد کے خطیب استاذ الحفاظ حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرشید نعمانی صاحب، بلبل مدینہ جناب محترم قاری محمد نفیس احمد نقشبندی صاحب، نقیب محفل حضرت علامہ مولانا قاری عابد نقیبی صاحب، اور آج کی اس خوبصورت محفل پاک کے میزبان دولہ عزت مآب جناب محترم راجہ بھائی ہارون علی رضوی صاحب، اور آپ جتنے بھی احباب آج اس خوبصورت بزم میں تشریف لائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سمدیت میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر احباب، آپ تمامی احباب جانتے ہیں کہ آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جو ہے بھائی ہارون علی رضوی صاحب نے اپنے شادی خانہ آبادی کے موقع پر اپنے پاک نبی سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی یہ خوبصورت بزم سجائی ہے۔ مجھے اور آپ کو یہاں پر مل بٹھایا ہے اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوبصورت موقع فراہم کیا ہے۔ اللہ پاک آنے والی ان کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرمائے، خوشحالیاں عطا فرمائے۔ ان کے والد محترم، دیگر ان کے برادری کے اور رفقا جتنے بھی ہیں، تمامی احباب مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے۔ شاید کوئی بندہ سمجھ نہ سکے اور ترجمہ انتہائی مشکل ہے اور بندہ نہیں کر سکے گا، لیکن لفظوں پہ توجہ کیجئے گا۔ اور یہ شعر جو ہے میں فقط جو ہے ہارون علی رضوی صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں پر سرکار سے نسبت ہے۔ میں کچھ بھی نہیں، انسان کی اوقات کیا ہے؟ یہ تو کریم آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا صدقہ، کریم آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیار کا صدقہ انسان نہ جانے کتنے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، نہ جانے کتنی بڑی بڑی برائیاں کرتا ہے، لیکن باوجود اتنا بڑا گناہگار ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے اسے جو ہے سزا نہیں دیتا۔ گرامی قدر احباب، کیا خوب کسی محبت والے نے کہا، محبت والا کہتا ہے کہ سب کچھ وار دے آقا دے نہ اتوں، سب کچھ وار دے آقا دے نہ اتوں، تیرا نام مٹ جاوے تے پھر آکھی، دکھاں سکھاں وچ صدیاں کر سونے نو، نیڑے کوئی دکھ آوے تے پھر آکھی، کر کے چہرہ مدینے وال ویکھ ناصر، تیری کنڈ کوئی لاوے تے پھر آکھی۔ اگر میں اور آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو تاریخ کے ورقوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ناموس رسالت پہ سب سے پہلے جس نے پہرا دیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، جس نے پہرا دیا اس کا نام عمر فاروق ہے، جس نے پہرا دیا اس کا نام عثمان غنی ہے، جس نے پہرا دیا اس کا نام حیدر کرار ہے۔ وقت گزرتا گیا، میرے پاک نبی کے دیوانے سامنے آ کر مصطفیٰ کی ناموس پر اپنی جانیں قربان کرتے رہے، ناموس رسالت کا دفاع کرتے رہے۔ ارے ناموس رسالت کا دفاع کرتے کرتے کبھی ہمیں عبد الرحمن چیمہ نظر آتا ہے، کبھی ہمیں غازی علم الدین شہید نظر آتا ہے، لیکن باوجود اس کے کفار یہ سمجھے کہ اب غازی دنیا سے ختم ہو گئے ہیں۔ پھر جب کوئی دنیا میں آیا میرے نبی کی گستاخی کرنا چاہی تو اس کا منہ غازی ممتاز قادری نے بند کیا۔
سا ٹھہر کے غازی ممتاز حسین قادری میدان میں آیا، اس نے ناموس رسالت پہ پہرا دیا، پھر کسی نے سمجھا دوبارہ ہمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب دوبارہ کوشش کی گئی تو میرا بابا خادم رضوی میدان تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میرا بابا خادم رضوی نے جو ہے وہ میدان میں آیا، اور پھر اب کسی نے جرت کی، اور اب جو ہے 26 سال کا نوجوان ہے جی، 26 سال کا نوجوان۔ اولاد ہر بندے کو بڑی پیاری ہوتی ہے، اولاد ہر بندے کو بڑی عزیز ہوتی ہے جی، اولاد سے ہر بندہ بڑا پیار کرتا ہے، لیکن 26 سال کا نوجوان ہے، نام ہے سعد حسین رضوی، پورا عالم کفر پریشان ہے، پورا عالم کفر پریشان ہے۔ جب یہ پیچھے الیکشن کا دور تھا نا، میں نے جس بندے سے کہا، میں نے کہا ایک باری ووٹ سانو دے دے، ایک باری ووٹ اساں کی پاس چھوڑ بھائی، کوئی او صاحب تساں مولویوں کو ہے کہ میں ساڈے کول کچھ نہیں، دعا تے ہے نا، میں کہا ساڈے کول کچھ نہیں، کوئی مرن تو بعد تیرے واسطے دعا ہی کر چھوڑا گے، کوئی فاتحہ خوانی کر دیں گے۔ کہنے لگے آپ کے پاس ہے کیا؟ میں نے کہا جو بندہ ناموس رسالت پہ اپنا تن من قربان کرتا ہے، اس بندے کے لیے میرے سید بابے مہر علی نے کہا، فرمایا جو ناموس رسالت پہ پہرا دیتا ہے وہ بندہ اکیلا نہیں، مصطفیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تک تو ہم نے دیکھا انقلاب جب آتا ہے نا جی، انقلاب آسمان سے نہیں اترتا، انقلاب دنیا میں لایا جاتا ہے، انقلاب دنیا میں لایا جاتا ہے۔ شہروں تک تو ہم نے دیکھا، ڈڈیال شہر ہے جی، لوگ شعور رکھتے ہیں، شہنشاہ شہر ہے، لوگ شعور رکھتے ہیں، چلو جی باہر آنا جانا ہوتا ہے، کالج ہیں، یونیورسٹی ہیں، سکول ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، سارے وہ مناتے ہیں، لیکن اس ویرانے جنگل میں جہاں لوگوں کو جو ہے اپنا حال بڑی مشکل سے پتہ ہوتا ہے، وہاں بھی لجپالوں نے اپنا نعرہ لگایا کہ نہیں لگایا؟ وہاں بھی لجپالوں نے اپنا نعرہ لگایا کہ نہیں لگایا؟ لوگ کہتے رہے، مخالفت بھی ہوتی رہی کہ مولوی تمہیں کیا دیں گے؟ میں نے کہا مولوی نہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں، نہ تمہیں کہتے فلاح دیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آج جس نبی کی ناموس کی خاطر تجھ سے ایک پرتی مانگی جا رہی ہے، وہ نبی تجھے دنیا میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ تھوڑا سا ہوشیار ہو کر بیٹھے اور تھوڑا سا غیرت کی زندگی جو ہے نا وہ جینا گوارا کریں، تھوڑا سا غیرت بڑی چیز ہوتی ہے جی، غیرت نہیں ہے نا، غیرت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کوئی بندہ اس لیے ووٹ دے گا، اس لیے ووٹ دے گا سڑک پکی ہو جائے گی، یہی ہے نا، لالچ ہی ہوتا ہے نا، کوئی بندہ اس لیے ووٹ دے گا نوکری پکی ہو جائے گی، کوئی بندہ اس لیے ووٹ دے گا تھانے کچہری کوئی کام آ جائے گا۔ کیا کوئی اس لیے ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھا کہ کوئی قبر حشر میں بھی کام آئے گا؟ سجنوں یہ ایک ٹائم ہوتا ہے، صحیح بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ میری باتوں کو جذباتی نہ سمجھے، اور یہ فقط خطابت کے جور بھی نہیں ہے، ہر وقت کا ایک ٹائم ہوتا ہے، ہر وقت کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ اب 5 سال جو ہے لوگ پچھتائیں گے، 5 سال پچھتائیں گے، کاش کتنی اچھا ہوتا ہے لبیک والوں کو دے دیتے، کتنی اچھا ہوتا ہے لبیک والوں کو دے دیتے، لیکن دیکھیں وقت گزر جائے، اب ایک دن تھا 25 جولائی، ایک دن تھا گزر گیا، بس یہ شور الیکشن کے بھی ختم ہو گئے، سارے ختم ہو گئے، اب اس کا رونا دھونا ہے ہی نہیں ہے، وقت گزر گیا، لیکن جیتے جی قدر بشر کی ہوتی نہیں پیاری۔ ہوں بندہ 5 سال بھی گل آخنا رہنا، کتنی چنگی گل ہونی سی، کتنی چنگی گل ہونی سی کہ میں 5 ہونا، لیکن وہ وقت جو گزر گیا وہ ہاتھ میں نہیں آتا، کیا پتا زندگی کی آخری ووٹ ہو، کیا پتا زندگی کی آخری ووٹ ہو، ہے جی، جو وقت گزر گیا ہے، وقت گزر گیا وہ وقت ہاتھ میں نہیں آتا۔ ہوں جناب
مرن تو بعد بنیا ہے وہ بابا بہت چنگا بندہ سی. الیکشن کمپین میں جہاں بھی گیا میں نے کہا اب بابا اچھا سی یا بابا چنگا سی کوئی کہنے کا جو ہے وہ بات مول نہیں رکھتی. وقت گزر گیا اب نہ کہو چنگا تھا، وہ چنگا اب گزر گیا ہے. یہ چنگائی کا اگر کسی کو احساس دلانا ہے نا، احساس، تو اس کی زندگی میں اسے احساس دلاؤ. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا. فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مرا دنیا سے گیا، رشتہ داروں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا گیا، سپرد خاک کیا گیا. فرماتے ہیں کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میں اس قبرستان سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ قبرستان میں جتنی مومن ہوگی، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ صاحب فراست ایمانی کی نگاہوں سے مشاہدہ کرتا ہے ایک انسان کا دل کے بیٹھ. اس لیے پاک نبی نے فرمایا جب تم علماء کی صحبت میں بیٹھو زبان کو سنبھال کر بیٹھو، اور جب تم رب کے ولی کی صحبت میں بیٹھو تو دل کو سنبھال کر بیٹھو. ٹھیک ہے جی، کیونکہ رب کا ولی رب کی عطا کردہ طاقت سے جو ہے وہ مومن کے دلوں کا مشاہدہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. فرماتے میں نے دیکھا ساری قبریں ان سے نور نکل رہا ہے. فرماتے جب میں نے ایک قبر پہ میری نظر ٹھہر گئی، میں نے دیکھا اس قبر ساریوں کے بنسبت اس قبر سے زیادہ نور نکل رہا تھا. فرماتے میں اس قبر کے پاس گیا، وہاں پہ بیٹھ کے میں نے مراقبہ کیا بیٹھ گیا. فرماتے مراقبہ کیا تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا اس قبر والے کے حالات و واقعات کے بارے میں مجھے آگاہ فرما. فرماتے میری آنکھ لگی، اس قبر والے کے حالات و واقعات میرے سامنے ہوئے. میں نے کہا اے قبر، اندھیری قبر میں رہنے والے، یوں تو دنیا میں ہر بندہ کسی کو سہارا دیتا ہے. بھائی کہتا ہے میں تیرے نالا، ابا کہتا ہے میں تیرے نالا، رشتہ دار کہتے ہیں میں تیرے نالا. آج وفا کون کسی کے ساتھ کرتا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ وفا کون کرتا ہے. یہ تو مرنے کے بعد جب بندہ قبر میں جائے گا نا، وہاں بندہ پگڑیاں نہیں دیکھی جاتی، وہاں دربار نہیں دیکھے جاتے، وہاں جبے کبے نہیں دیکھے جاتے، وہاں اعمال دیکھے جاتے. نیکی کون سی دنیا میں کر کے آیا ہے. فرماتے میں نے کہا یوں تو اس قبرستان میں جتنی قبریں ہر قبر سے نور، لیکن بنسبت تیری قبر سے زیادہ نور نکل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. میں دنیا میں رہ کے آیا، زندگی گزار کے آیا، جب میں فوت ہوا میرا رشتہ داروں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھنے کے بعد میری قبر میں 2 فرشتے آئے، منکر نکیر. میری قبر میں 2 فرشتے انہوں نے آ کے سوال کیا. کہا من ربو کا بتا تیرا رب کون ہے؟ من ربو کا بتا تیرا رب کون ہے؟ جس بندے لبائی کی پرچی بائی وہ بندہ خوش نصیب ہے. اور ساری زندگی ایک بات دعوے سے میں کہہ سکتا ہوں اس بندے کو، لینا دینا تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے، یہ تو لینے دینے والا چکر ہے نہیں ہے، لیکن جس بندے نے میرے پاک نبی سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی خاطر، ناموس رسالت کی خاطر ایک پرچی ڈالی، وہ بندہ یاد رکھیے گا زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوگا. وہ بندہ، یہ بات میری لکھی، یہ بات لکھی، وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، کیونکہ جن کے لیے لوگوں نے ڈالی وہ دیکھ نہیں رہے تھے، جنہوں نے دین کے لیے ڈالی میرے مصطفیٰ براہ راست میں دیکھ رہے تھے. فرق صرف اتنا ہے، جن کے لیے اوروں نے ڈالی انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن جن کے لیے ہم نے ڈالی انہوں نے دیکھا. جن کے لیے ہم نے ڈالی انہوں نے دیکھا ہے. فرماتے ہو بتا، کہتے میرے قبر میں 2 فرشتے ہیں. انہوں نے کہا من ربو کا بتا تیرا رب کون ہے؟ فرشتے آئے، انہوں نے کہا من ربو کا بتا تیرا رب کون ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا میرا رب اللہ ہے. انہوں نے دوسرا سوال کیا ما دینوں کا بتا تیرا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میرا دین اسلام ہے. فرشتوں نے کہا تیسرا سوال کیا اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا نظریہ رکھتا تھا؟ اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا عقیدہ رکھتا تھا؟ علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں وہ بندہ کہتا ہے میری نگاہوں کے سامنے آمینہ کے لال کا چہرہ آیا، سارے سوالوں کے جواب بول گیا. مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، سارے سوالوں کے جواب بول گیا. انہوں نے پھر من رب کا مجھے کوئی پتہ نہیں سنگیو ہمارا رب کون ہے.
مجھے کوئی پتہ نہیں اے جنہیں پرچی دیتی آخر پر میں گل اتنا فٹ کرنا چاہ رہا ہوں انہیں بھی کوئی پتہ نہیں مانا رب کون ہے انہیں ماں نے کہا دین میں بھی کوئی نہیں پتا دین میں بھی کوئی نہیں پتا لیکن پہلے جواب دے چکے انہیں پوچھا نا من رب کو اللہ رب ہے ماں دین کو دین اسلام دین ہے جواب دے چکیا انہیں ایک باری پوچھے جائے کوئی پتہ نہیں دوئی باری پوچھے جائے اسے کوئی پتہ نہیں تیری باری پوچھے جائے کوئی پتہ نہیں 10 باری پوچھے نہیں 10 بار پوچھا کہنے لگا مجھے کوئی پتہ نہیں فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا لگتا ہے اسے سوالوں کے جواب نہیں آتے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پلیٹ فارم پہ زندگی گزارنے والے سنے دین مصطفیٰ کے لیے ایک پرچی دینے والے سنے فرشتہ کہنے لگا اسے جواب نہیں آتا لہذا اسے دوزخی لکھ دیا جائے ادھر فرشتے نے قلم چلانا چاہی میرے تیرے لجپال نبی قبر میں آئے فرمایا اس سے نہ پوچھو کہ اس کا رب کون ہے اس کا آقا قبر میں آ گیا ہے اسے زیارت بھی کروائے گا سوالوں کے جواب اس کے ہاتھ چالو ہاتھ چکے مننے نے ہمارا پلیاں ڈلیاں ہمارا تو میں اس کی جناب یہ سرانا ہے بہ گیا نا رام سکولر میں کہ مڑی گل تمن مزاجی نال سنی دیوی پوے نا سنی گل میری لازمی دیوی پوے نا آسان صحیح رہ نہیں ہے میں دیوی پوے نا اندر گیا کہ کب تک کس بھائی ہے کس نہیں بھائی اتنے سجنا اتنے عملہ نہیں جناب عمل ہی تکے جانے آسان تکے کون کوئی آخر پر آخر نگا آخر سوچ سا میں کیا بھائی ووٹ سویرا پینی ہے تو لہذا سویرا پانی نہیں پانی ہے فیصلہ صبح ہے لیکن ایک گل تو کئی رات جڑا نا ارادہ کر کے چھومی میں سویرا پانی ہے اس کو گل کر کے میں تھوڑا جا کے گیا نا تو رولا پہ گیا سارے اگے پہ جانتے میں کیا ہوا ہے اس نے گاہ گئی ہے پرتن گاؤں سے میں پرتن گئی میں گیا سارے جناب چھٹ چھکے کر دیا ہے گاؤں سے ہی سلامت ہے وہاں سے ہی سلامت سویرا جڑا بھی لبا نا تو میں کہ کل چٹکا تکیا سے نا تو ہون بھی اکا پہ کبھی ماری ہے میں کہ ایتا کہ گاں سے ہی سلامت نکلی تاڑی آنکھوں سے ہی سلامت تو میں کہ جڑی گلاں بائیاں سن نا کل میں فرماتے ہیں مصطفیٰ فرماتے میں اس کی قبر میں آ گیا ہوں اب اس کے سوالوں کے جواب دوں گا اسے زیارت بھی کرواؤں گا فرماتے ہیں اے بندہ مومن کوئی بتا تو صحیح دنیا میں کوئی نمازیں پڑھ کے بہت زیادہ آیا ہے عمل بہت زیادہ کر کے آیا کون سا عمل کر اسے نمازیں بھی پڑھی ہیں لیکن فخر نہیں نمازیں پڑھی ہیں لیکن فخر نہیں حج بھی کیتے لیکن فخر نہیں زکوٰۃ بھی دیتی لیکن فخر نہیں فرماتے اتنی بڑی کرم نوازی سونے نے فرمائی کیسے میں ہاں زندگی میں ایک عمل کرتا رہا ایک عمل باقاعدگی کے ساتھ کرتا رہا میں کون سا میں ہر سال مصطفیٰ کے ذکر کی بزم سجاتا رہا ہر سال مصطفیٰ کے ذکر کی میلاد کی بزم سجاتا رہا ہارون علی رضوی دیکھر جتنے بندے آئے ہیں زندگی کا کوئی پتہ نہیں کون سے موڑ پہ سانس ٹوٹ جائے زندگی ختم ہو جائے اور لوگوں جو بندہ اپنی زندگی میں مصطفیٰ کا میلاد سجائے آمینہ کے لال اسے قبر میں رسوا نہیں ہونے دیتے اور جب دین پہ مشکل وقت آئے ایک پرچی مانگی جائے جو طاقت ہے انسان کے پاس پرچی کی وہ دے کے دنیا سے جائے تو آمینہ کے لال کب اسے رسوا ہونے چاہیے اگر جناب میلاد منانا والا رسوا نہیں ہو سکنا پرچی دینا والا رسوا نہیں ہو سکنا تو میرے باب خادم رضوی کی شان مقام کا عالم کیا ہوگا جو ساری زندگی ناموس رسالت پہ پیرا دیتا ہوا دنیا سے گیا ہے اور زندگی میں بھی یہ نعرہ لگاتا رہا اور جب دنیا سے گیا
ہر زبان پر یہی نعرہ تھا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آج چکے لبیک ماشاءاللہ یہ تھے فاضل جلیل رکھنا اپنے دامن شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا میری سرکار میری بات بنائے رکھنا اور میں نے مانا کہ نکما ہو مگر آپ کا ہو مجھ نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک کلام پیش کروں گا آپ تمام احباب میرے ساتھ شامل ہو جائیں گے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے میرے ساتھ آپ نے اس کلام کا ساتھ دینا ہے میں سچ کے یا رسول اللہ میں قربان یا حبیب اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے میں سچ کے یا رسول اللہ میں قربان یا حبیب اللہ میں سچ کے یا رسول اللہ میں قربان یا حبیب اللہ میں سچ کے یا رسول اللہ سچ کے یا رسول اللہ میں قربان یا حبیب اللہ سچ کے یا رسول اللہ میں قربان یا حبیب اللہ میں سچ کے یا رسول اللہ میں قربان یا حبیب اللہ میں کیوں نہ مننے والوں میرے سرکار آئے ہیں کیوں نہ اپنا مننے والوں میرے سرکار آئے ہیں سجاؤ کیا نہ محفل میں سجاؤ کیا نہ محفل میں میرے سرکار آئے ہیں سچ کے یا رسول اللہ میں قربان یا حبیب اللہ اور امہ کی موجودگی میں بات کروں گا جو احباب شرما کر صدقے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کے لیے شعر پیش کرنے لگا ہوں صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا کہتے سبحان اللہ صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا بڑی تحقیق سے ہم نے بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ میں سچ کے یا رسول اللہ میں قربان یا حبیب اللہ میں سچ کے یا رسول اللہ میں قربان یا حبیب اللہ دیوانے جو
منگتے ہیں شہ اقرار دے دے دیوانے جو بھی منگتے ہیں شہ اقرار دے دے شامل ہو جائیے دیوانے جو بھی منگتے ہیں شہ اقرار دے دے کرم کرتے میں جس ویلے کرم کرتے میں جس ویلے وہ نسلا تار دے دے دیوانے جو بھی منگتے ہیں شہ اقرار دے دے سس کے یا رسول اللہ میں قربان یا حبیب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر قاری عابد نقیبی صاحب جو نقابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اور سٹیج کے اوپر جلوہ افروز عالم نبیل فاضل جلیل مقرر شعلہ بیاں خطیب نکتہ داں حضرت علامہ مولانا قاری خلیل احمد چشتی صاحب خطیب اعظم ڈگار اور آپ جتنے احباب آقا کے اس جشن کی محفل میں تشریف فرما ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی احباب نے میرے ساتھ مل کر ہدیہ نعت پیش کرنا ہے۔ آپ تمام احباب محبتوں والے ہیں، ذوق والے ہیں، شوق والے ہیں، پیار والے ہیں۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق علماء اہل سنت علماء اہل سنت۔ آپ تمام احباب انتہائی محبتوں کے ساتھ آقا کے جشن میں تشریف فرما ہیں۔ تمام احباب کو میری طرف سے مبارکباد اور دوسری گزارش کہ جتنی دیر آپ محفل کے اندر موجود رہیں اپنی بیداری کا ثبوت آپ دیتے رہیں تو میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ سارے احباب ایک مرتبہ بلند آواز سے سبحان اللہ کی صدا بلند کریں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پیار و محبت کے ساتھ سبحان اللہ کی صدا بلند کریں۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اس عقیدے اور اس یقین کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں اور ہمارے لجپال آقا گنبد خضرا میں ہمارے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور ہمیں جواب بھی عنایت فرماتے ہیں۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آواز نہیں آئی، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا جڑا درمیان کھلا ہے اس کی پورا کری چھوڑو مہربانی۔ جڑے پیچھے والے بندے دے اٹھی رکھ گئے چھوٹی تاکہ جڑے بندے پیچھے اچھنے والے دے انہوں کی جگہ پرابلم نہ ہوئے، تو درمیانی جڑا کھلا ہے نا اس کی برائے مہربانی پور کری چھوڑو۔ جزاک اللہ۔ اپنے دامان اپنی شادی کے موقع پر آقا کی جشن کی محفل کا انعقاد کیا۔ ان کی نظر ایک شعر کرتا ہوں، ایک ربائی ان کی نظر کرتا ہوں۔ جس کے سینے مدینے کا ارمان ہوتا ہے
ارمان ہوتا ہے اسی کے پیمان جانے کا سامان ہوتا ہے. جو جاگ کے بیٹھ رہے ہیں، جو خوشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. اسی کے پیمان جانے کا سامان ہوتا ہے. اور تڑپ تڑپتا رہتا ہے جو ان کی محبت میں لوگوں. ایک نہ ایک دن وہ سرکار کا مہمان ہوتا ہے. ایک نہ ایک دن وہ سرکار کا مہمان ہوتا ہے. سپڑیے سلام علیکہ یا پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. قبلہ کاری صاحب، ابھی الیکشن کا دورہ گزرا ہے. ہم سارے جوش و خروش کے ساتھ ان لیڈروں کے نعرے مارتے رہے، تو جب آقا کے اوپر درود و سلام پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہماری زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اٹھی نظر تو ان کے کرم میں ٹھہر گئی. اٹھی نظر تو ان کے کرم پہ ٹھہر گئی. یہ دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی. یہ دل کیا سنور گیا میری قسمت سنور گئی. اور اجرے نبی بے اثر گئی. تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. پیار سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے. میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے. جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے. یہ سبحان اللہ. جو فیصلہ بھی کرے بے مثال کرتا ہے. اور میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان. ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے. ایسے کام تو ان کا بلال کرتا ہے. سپڑیے صلی اللہ علیہ یا قاری علی صاحب ان کا حکم محمد علی صاحب کی چند رباعیات روشنگزار کروں گا. احباب نے اسی توجہ اسی شوق اسی ذوق کے ساتھ سماعت فرمانا ہے. کائنات ایک تو ڈولا کائنات ایک تو ڈولا تیرے باج تے ڈولا ہی کوئی تیرے بعد جہان چ محبوبا او میٹھا ہور تے بولئی کوئی تیرے بعد جہان چ محبوبا میٹھا ہور تے بولئی کوئی تیرے عشق بنا میں حاکم نے
بنا میں حاکم نے پانا ہو جو نہیں کوئی تیرے عشق بنا میں حاکم نے پانا ہو جو نہیں کوئی کی عرش سے ہے فرش سے ہے وہ سرکار کو کھول لے کوئی کی عرش سے عرش سے عرش سے ہے عرش سے ہے سرکار کھول دے کوئی نہیں بلغ الغلال کمال کی کشفت دجا بالجمال کی حسنت جمیع خصال کی سارے پڑھو صلو علیہ وآلہ جی پڑھو صلو میرا گدا میرا مگدا میرا غلام 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 خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ بیان جو مدینہ پاک جانا چاہتا ہے جو مدینہ پاک جانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے تو میرے ساتھ شامل ہو جائیے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ بیان آئے خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ بیان اور انتہائی شعر کہ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں ہمیشہ تنی نسبت ہی میرے ہمیشہ تنی نسبت ہی میرے میرا گدا میرا مگدا میرا غلام میں اس یقین سے پلٹ آیا ان کے روزے سے میں اس یقین سے پلٹ آیا ان کے روزے سے کس یقین سے کہ وہ پھر کہیں کہ واپس میرا آئے وہ پھر کہیں کہ واپس میرا آئے میرا گدا میرا مگدا میرا غلام یار زندہ سن شمع بز میں ہدایت پھیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا ہم یہاں سے پڑے آقا مدینے
سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ سبز گنبد کے بغیر اور سلام شاہ رحمت للعالمین یا الہی صدقہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. تشریف